السلام علیکم دوستوں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میں آج آپ کے لیے ایک بہت ہی اچھی ویڈیو لے کر آیا ہوں۔ مستقبل میں کن پیشوں کی مانگ ہے؟ آج کے دور میں بے روزگاری عالمی مسئلہ بنتی جا رہی ہے۔ آج سے ایک اشرہ پیچھے چلے جائیں تب کوئی بھی ماسٹر بیچلر ڈگری ہولڈر آرام سے ملازمت حاصل کر لیتا تھا، مگر آج کے دور میں ہر دوسرا نوجوان ڈگری لیے ملازمت کی تلاش میں مختلف دفاتر کی خاک چھانتا نظر آتا ہے۔ ایسے میں ہر کوئی اسے اپنا بزنس کا مشورہ دیتا ہے کہ نوکری ملنا تو مشکل کام ہے، مگر بزنس کرنے کے لیے جس حد تک سرمایہ کی ضرورت ہوتی ہے وہ اس کے پاس نہیں ہوتا، لہٰذا اس کے پاس آخری آپشن ملازمت ہی بچتا ہے۔ میں اس ویڈیو میں ملازمت کے ٹاپ 6 پیشوں کے بارے میں بتاؤں گا۔ اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیں اور نیچے بیل آئیکن کے بٹن پر کلک کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ دوستو، ہم لوگوں کو جو تعلیم دی جاتی ہے وہ جنت تعلیم ہے اور اس میں ملازمت کے مواقع ناپید ہوتے جا رہے ہیں۔ اب وقت ہے کہ نوجوان کو تعلیم کا فیلڈ اور رجحان بدلنا ہوگا۔ اس کے لیے وہ اگر آغاز میں ہی پلاننگ کریں تو بہتر ہوگا۔ آئیے چلتے ہیں اس دور کی ان پیشوں کی طرف جس میں ہم لوگوں کو جلدی جاب مل جاتی ہے۔ نمبر 1، آن لائن پیشے۔ اس کی اقسام یوں سمجھ لیں، اس کی اقسام بہت ساری ہیں۔ یوں سمجھ لیں کہ یہ پروفیشن کا ایک سمندر ہے، اس کی بہت سی شاخیں ہیں۔ آپ کسی شاخ میں بھی اپنا لوا منوا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ٹیکنالوجی کے اس دور میں موبائل کی کمی کا کوئی سوچ ہی نہیں سکتا۔ اگر آپ موبائل اپلیکیشن کا کام جانتے ہیں تو آپ کبھی بھی بے روزگار نہیں ہو سکتے۔ اس کے علاوہ اگر آپ سافٹ ویئر کی دنیا میں قدم رکھتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑا میدان ہے اور ٹیکنالوجی سے وابستہ کمپنیوں کو سافٹ ویئر انجینئرنگ کی ہمیشہ ضرورت رہتی ہے۔ اس کے علاوہ آن لائن مارکیٹنگ، پیج سیٹنگ، ویب سائٹ چلانا، سوشل میڈیا پیج ہینڈل کرنا، مثبت ہیکنگ میں کردار ادا کرنا، سماجی پیغامات، ایڈ وغیرہ بنانا اور آن لائن کام کی تقسیم کرنا بہت ہی بہترین شعبے ہیں۔ سیکنڈ نمبر پہ آتا ہے ہیلتھ کا شعبہ۔ کسی بھی زمانے میں اس شعبے میں بے روزگاری نہیں ہو سکتی۔ میڈیکل کا شعبہ تو ایسے ہیں کہ کسی بھی بیمار شخص کو 24 گھنٹے نرس کی ضرورت ہوتی ہے۔ صرف نرس نہیں بلکہ پورے میڈیکل سٹاف کی ضرورت ہوتی ہے، جس میں ایمرجنسی ٹیکنیشین، ڈسپینسر، ریڈیوگرافر ٹیکنیشین، لیب ٹیکنیشین، اس کے علاوہ اور بھی بہت سے لوگ اس شعبے کی ضرورت رہتی ہے۔ لہٰذا کسی کو بھی اس شعبے میں روزگار میسر آ سکتا ہے، لیکن اگر آپ میڈیکل کے کسی بھی شعبے میں قدم رکھتے ہیں تو یہ بھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑے گا اور آپ بے روزگار نہیں ہوں گے۔ تیسرے نمبر پر دوستوں آتا ہے انٹرنیشنل سروسز۔ سیاحت یا بے روزگار لوگوں کا ایک شہر سے دوسرے شہر، ایک ملک سے دوسرے ملک آنا جانا لگا رہتا ہے۔ لہٰذا اگر آپ اچھا روزگار چلانا چاہتے ہیں تو آپ بہترین سروس مہیا کریں، لوگوں کو ٹرانسپورٹ، رہائش، ان کی سیفٹی کا انتظام کریں اور اپنے لیے بھی آسانیاں پیدا کریں۔ چوتھے نمبر پہ آتا ہے سروسز۔ آپ ایک ایسا ادارہ بنا سکتے ہیں جس میں پلمبر، راج مستری، صفائی والے، سامان شفٹ کرنے والے اور مکینک وغیرہ کی سہولیات ہوں۔ لوگوں کو گھر بیٹھے سروسز دیں اور پیسے کمائیں۔ یہ ایک بہترین شعبہ ہے اور آنے والے دنوں میں اس کی بہت زیادہ مانگ ہوگی۔ پانچویں نمبر پہ آتا ہے میتھ اور شماریات۔ جتنی زیادہ کمپنیاں بنیں گی اتنے ہی حساب کتاب کا بکھیڑ بنتا چلا جائے گا۔ کلریکل سٹاف اور ایڈمن سٹاف کسی کمپنی کی ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہیں، کیونکہ انہی کے حساب کتاب سے کمپنی کا بجٹ کا سلسلہ چل رہا ہوتا ہے۔ چھٹے نمبر پہ آتا ہے سولر اور بایو شعبے۔ آنے والے دور میں انرجی کی بچت اور متبادل طریقوں میں بایو آئل کو پیٹرولیم مصنوعات کے لیے استعمال کرنے کے علاوہ سولر انرجی کو انرجی کے مختلف شعبوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ لہٰذا اگر آپ اس شعبے میں تعلیم حاصل کرتے ہیں تو ابھی آپ کو مستقبل بہترین ثابت ہوگا اور آپ کو پیٹرولیم کی مصنوعات میں آپ کو آسانی سے جاب مل سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر ٹیکنالوجی، انٹرنیٹ کی دنیا، اسکل بیسڈ پروفیشن اور صحت کے علاوہ سروس کے میدان ہیں، صرف اپنی سوچ کے زاویے کو تبدیل کرنے اور پلاننگ کی ضرورت ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیوز میں، تب تک مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔